آپ جتنا مرضی قانون سازی کر لیں، آپ جتنا مرضی قانون سازی فاٹف UN باقی سب کو خوش کرنے کے لیے کر لیں، جب تک آپ کے ناک کے نیچے احسان جیسے دہشت گرد بھاگ سکتے ہیں، جب تک وزیر اعظم پاکستان اسامہ بن لادن جیسے دہشت گرد کو شہید قرار دے گا، تب تک کوئی آپ کا بات نہیں مانے گا۔ جو ہمارا وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے عمران خان صاحب کو طالبان خان کہا ہے، ہم نے اس بات پہ نہیں کہا کہ وہ کسی جنگ لڑنے کو تیار نہیں تھا، وہ ہر جنگ میں بزدل رہا ہے، چاہے اس کو دہشت گردوں کو اس کے خلاف جنگ لڑنا پڑتا ہے تو ان کے خلاف بیان تک دینے کو تیار نہیں۔ مقبوضہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوتا ہے اور ہمارا وزیر اعظم کا پہلا ری ایکشن ہے جنگ نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب جنگ نہیں ہو سکتا؟ تو ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کیسے ایک عامر نے پاکستان کی شہریوں کو بیچا ہے امریکہ کو، پیسہ کے لیے پاکستان کے عوام کو گوانتانامو میں پتہ نہیں کہاں لاپتہ کیا ہے۔ اور جب آپ اس قسم کی قانون سازی کر رہے ہو تو آپ نے اپنے عوام کا انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر یہ ہاؤس نہیں کرے گا، اگر حکومت کا پارلیمنٹیرینز اور اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز یہ کام نہیں کرے گا تو کون ان کا تحفظ کرے گا؟ ہمارا فارن منسٹر صاحب نے، میں حیران ہوں، سملہ کی بات کی ہے۔ آج اس نیشنل اسمبلی میں اگر سملہ اگریمنٹ کی کرٹیسزم ہو رہا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ سملہ کے نتیجہ میں کیا ہوا۔ کس نے آپ کو پاکستان کی ہاری ہوئی زمین واپس دلوایا؟ کس نے آپ کو 90,000 جنگی قیدی واپس دلوائے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ آپ تو ایک قیدی نہیں روا سکے۔ آج تک میرا سوال کا جواب نہیں دیا گیا کہ کلبھوشن یادو کے لیے جو یہ آرڈیننس اور قانون سازی کر رہے ہیں وہ ہمارے سوالات کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک آرڈیننس کا ٹائم فریم ہوتا ہے، چیئرمین صاحب آپ کو بھی پتا ہے سینٹ سے، ہمارے لیے بھی وہ اس ٹائم فریم کے درمیان آپ نے ایک کام کرنا ہے، اس ٹائم فریم کے درمیان یہ آرڈیننس نہیں لایا گیا، یہ آرڈیننس آپ کا ہاؤس سے اور اس ہاؤس سے چھپایا گیا۔ ساتھ ساتھ عمران خان کا حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے کہہ رہا ہے وہ کلبھوشن کو وکیل دو۔ اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے سفیر ہیں، اصل میں یہ کلبھوشن کے وکیل ہیں۔ جناب اسپیکر، فاٹف ہو یا کشمیر ہو، دہشت گردی ہو یا کشمیر کے عوام کا آزادی کے باپ ہو، منافقت سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے عوام سے بھی سچے، ہمیں اپنے عوام سے بھی سچا ہونا پڑیں گے اور کشمیر کے عوام سے بھی سچا ہونا پڑے گا کہ کشمیر کا فیصلہ نہ دہلی نہ اسلام آباد کرے گا، کشمیر کے عوام کریں گے اور پاکستان کے عوام کے شانہ بچانا کریں گے۔ ہمارا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ پورا کشمیر ان کی طرف دیکھ رہے، دہلی کی طرف نہیں دیکھ رہے، ان کی طرف دیکھ رہے۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے افسوس کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کہ کشمیر کے عوام آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، کشمیر کے عوام آپ کے کردار سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم نے پاکستان نے ایک نیا نیشنلسٹ موومنٹ کا مقابلہ کرنا ہے جو کشمیر میں ابھر رہا ہے، اگر ہم نے مودی کا ظلم کا جواب دینا ہے تو ہمیں مل کے جواب دینا پڑے گا، اس منافقت کو چھوڑنا پڑے گا، تب بھی ہم ان کے امیدوں پہ پورا اتر سکتے ہیں۔ اور آپ از خود کشمیر کے عوام کے فیصلے نہیں لے سکتے ہیں جناب اسپیکر، آپ اپنا رویہ درست کریں ورنہ ہم زیادہ کھو جائیں گے۔ اگر آج تک ان کا اپنا عارف علوی صاحب نے عمران خان کا حکومت نہیں ہٹایا ہے تو وہ یہ دونوں جماعتیں کو جد و جہد کی نتیجہ ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا نتیجہ ہے۔
جہاں تک کشمیر کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ جو ہے اس پہ بہت واضح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا ہے کشمیر کوز کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر ہمیں 1000 سال کے لیے جنگ لڑنا پڑے گا تو ہم لڑیں گے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اپنا ملک کا نہ صرف کیس لڑتا تھا مگر عالمی طاقتوں کو جواب دیتے تھے، ان کا قرارداد کو پھاڑ دیتے تھے. آج کا حکومت خوش ہو جاتا ہے تقریر کر کے، لیکن پھر ان کا ہر بات مان جاتے ہیں، اور اس لیے آج تک یہ اس الزام سے اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے. یہ نہ صرف پاکستان کی اپوزیشن کا الزام ہے، یہ پاکستان کی عوام کا الزام ہے، یہ کشمیریوں کا الزام ہے کہ کشمیر تو سودا ہو چکا ہے اور یہ حکومت اس میں ملوث ہے. یہ میرا الزام نہیں ہے. 1 سال گزر چکا ہے جب سے نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کا قبضہ کر لیا ہے. آج تک پاکستان کی طرف سے کیا جواب آیا ہے؟ کیا ہوا اس بات کا کہ ہم نے ہر جمعہ باہر نکلنا تھا اور سڑک پہ کھڑا ہونا تھا اور احتجاج کرنا تھا؟ 1 سال میں ہم وہ نہیں کر سکے. جناب چیئرمین، انہوں نے کشمیر کا ڈیموگرافکس چینج کرنے کی کوشش کی ہے، کشمیر کے مسلمانوں کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. جو جبر ماضی میں ہوا ہے اس سے آج آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. اور حکومت پاکستان کا جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ 1 منٹ سائلنس ہوگا. کشمیر ہائی وے اب سری نگر ہائی وے ہوگا. ہم ایک میپ کے نقشے میں تبدیلی لے کر آئیں گے. کیا اس ہاؤس اس بات پہ اگری ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے عوام پاکستان کی کارکردگی، حکومت پاکستان کا کارکردگی سے مطمئن ہے؟ نہیں جناب اسپیکر، کشمیر کے عوام مطمئن نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے. آزاد کشمیر کا عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے. پاکستان کے عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے. 1 سال بعد ہمارا فارن منسٹر صاحب کو خیال آیا کہ ہمیں میٹنگ بلانا چاہیے تھا. 1 سال بعد OIC کے کردار پہ ہمارا وزیر خارجہ صاحب پہ اعتراضات آیا ہے. آج ہمیں جواب دینا چاہیے. نے ہمارے جو دوست ممالک ہیں جو کشمیر کے مشکل وقت میں کشمیر کے ساتھ دیے ہیں، چاہے وہ ترکی ہو یا ملیشیا ہو، اس حکومت نے ان کا بےعزتی کیوں کیا؟ اس حکومت نے اس ملک کا بےعزتی کیوں کیا؟ ایک دعوت پہ بلایا گیا، آپ کا کام ہو رہا تھا، کشمیر کا کام ہو رہا تھا، کشمیر کا بات ہو رہا تھا، اور ان کا وزیر اعظم ڈر گئے. جے کہ پہلے ایک آمر ہوتا تھا، ایک فون کال پہ ڈر جاتا تھا، تو پھر یہ کٹپٹلی وزیر اعظم بھی ایک فون کال پہ ڈر گیا، اس کانفرنس پہ بھی نہیں گیا. اور 1 سال تک ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، لڑ بھی نہیں سکتے ہیں اور کشمیر آزاد ہوگا. آپ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے ہو کہ پاکستان، ریاست پاکستان کا جو پالیسی ہے مودی کے حوالے سے، وہ کیوں ہمیشہ تبدیل ہوتا جاتا ہے؟ Why do we keep changing our stance? کوئی کنسسٹنسی نہیں رہا. اگر کنسسٹنسی رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹانس میں رہا ہے. جب سے مودی نے یہ حکومت سنبھالا ہے انڈیا میں، اس کا پہلا حکومت میں اور دوسرا حکومت میں ہمارا موقف ایک رہا ہے، اور آج تک وہی ہے کہ نریندر مودی کوئی واجپئی نہیں ہے، کوئی واجپئی نہیں ہے، کوئی منموہن سنگھ نہیں ہے. یہ RSS کا پیداوار ہے، یہ بچر آف گجرات ہے. اور آج
बुचर ऑफ कश्मीर है। हमने पिछले हुकूमत से भी एतराज किया, इस हुकूमत से भी एतराज करते हैं कि आपका पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट को बंद करो। ये क्या बात है कि पुलवामा के बाद भी वजीर आजम पाकिस्तान कहता है कि अगर मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। मैंने पहले दिन पे ऐलान किया था, शाह महमूद कुरैशी साहब विटनेस है, जब ये हमला हुआ था 1 साल पहले, कि हम साथ मिल के जाके ईद नमाज पढ़ेंगे कश्मीर। जी हमने पढ़ी है। उस रात पहले आपने क्या किया? अपने मोदी की नकल की। जैसे मोदी ने मकबूजा कश्मीर में अपने ऑपोजिशन का गिरफ्तार किया, यहां तक के ऑपोजिशन के खवातीन को भी गिरफ्तार किया, यही हुकूमत ने वो नकल की। हर पाकिस्तानी को पता है, हर कश्मीरी को पता है कि इन्होंने कश्मीर पे सौदा कर लिया। अब इनको इस इल्जाम का जवाब देना पड़ेगा और इनके बातों से इस इल्जाम का जवाब के डर से इनका बातों का जवाब बनेगा।